بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 9th چیپٹر کا 10واں لیکچر سننے جا رہے ہیں، جس کا ہمارے پاس موضوع ہے قدرتی وسائل کا تحفظ۔ آپ کی بک میں یا پیپر میں یہ لانگ کوسچن آتا ہے کہ پاکستان کے اہم قدرتی ذرائع کون سے ہیں یا اہم قدرتی وسائل کون سے ہیں اور ان کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ملک کی معیشت ترقی کی طرف چل پڑے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ اللہ تعالی نے اس ملک کو ہر طرح کے قدرتی وسائل سے نوازا ہے، اور ہمارا ملک جن قدرتی وسائل سے مالا مال ہے وہ یہ ہیں۔ پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں جی افرادی قوت۔ ہمارے پاس جو آبادی ہے، جو مین پاور ہے، یہ افرادی قوت کہلاتی ہے اور یہ قدرتی وسیلہ ہے۔ اور جتنی ہماری آبادی زیادہ ہے اس اعتبار سے ہمارے پاس یہ قدرتی وسیلہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس آبادی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی صحیح معنوں میں پلاننگ نہیں کر پائے۔ اگر اس آبادی کو ہم صحیح طریقے سے کام میں لگا لیں، اس کو یوٹیلائز کر لیں، اس کو استعمال میں لے آئیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی چائنا ہے۔ چائنا، اب چین جتنی بڑی آبادی ہے اس اعتبار سے تو چائنا کو پسماندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چائنا نے اپنی افرادی قوت کو استعمال کیا، پلاننگ کی، اور اس افرادی قوت کو یوٹیلائز کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا ایک سپر پاور کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تو پاکستان میں یہ ایک افرادی قوت وسیع مقدار میں موجود ہے، اور ہم اس قدرتی وسیلے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جی، ہمارے پاس زرخیز میدان ہیں، ہمارے پاس جنگلات ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، معدنی وسائل ہیں، حیوانی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو پاکستان کی آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کی خوشحالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے قدرتی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم ان قدرتی ذرائع کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جنگلات موجود ہیں، لیکن ہم ان جنگلات سے خاطر خواہ نہ فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، نہ ان کی حفاظت کر پا رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی کا بیشتر حصہ غریب ہے جو کہ دیہاتوں میں رہائش پذیر ہے اور کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ اپنے مویشیوں کے چارے اور ایندھن کے لیے آس پاس کے درخت اور پودے کاٹتے رہتے ہیں، جس سے جنگلات ضائع ہو رہے ہیں۔ ان جنگلات کے خاتمے سے ماحولیاتی آلودگی اور آب و ہوا میں گندگی کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مویشیوں کے چارے کے لیے علیحدہ فصل کاشت کریں اور ایندھن کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کریں تاکہ جنگلات کا تحفظ ممکن ہو سکے اور ماحول کی آلودگی کم ہو جائے۔ جنگلات ہمارے ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، جنگلات بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، تو جنگلات کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ پھر زمین قدرتی وسائل میں سے اہم ترین وسیلہ ہے۔ پاکستان کی اکثر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے۔ یہ لوگ جدید طریقہ کاشت سے آگاہ نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں۔ قدیم طریقہ کاشت کی وجہ سے زمین کی پیداواری صلاحیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وراثتی نظام کی وجہ سے
زمین کی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اور وراثتی نظام کی وجہ سے زمین کا بڑا ٹکڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمیندار کی اگر ایک مربع زمین ہے، اب اس کے 4 بچے ہیں، تو یہ مربع زمین 4 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اس کے مرنے کے بعد۔ اس کی 4 اولادوں میں یہ 4 ٹکڑے بن گئے، پھر آگے ان اولادوں میں سے ہر ایک کی 4-5 بچے ہوں تو ان اولادوں میں سے ان کے مرنے کے بعد ان کے جو بچے ہیں وہ اس کو مزید تقسیم کر لیتے ہیں۔ یوں زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے وراثتی نظام کی وجہ سے تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس سے کاشتکاری کا نقصان ہوتا ہے، قابل کاشت رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی ضروریات کے لیے ہم صنعتیں، کارخانے لگا رہے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا بہت سارا زرعی رقبہ کم ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہتر اقدامات کر کے زمین کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کریں، زمین کو تقسیم در تقسیم کر کے ان کو ہم ضائع نہ کریں، اور تعمیرات کے لیے ہم بہت ساری زرعی زمین استعمال نہ کریں۔ تیسری چیز ہے بیٹا ہمارے پاس صاف پانی کی حفاظت۔ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں سے ایک ہے، لیکن پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم نہ ہونے کے باعث تقریباً 60% پانی ضائع ہو کر سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس واٹر ریزروائرز نہیں ہیں، پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے، پانی کو سٹور کرنے کے لیے ڈیم نہیں ہیں، تو ہمارا بہت سارا پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر پاکستان کے 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ شہروں میں قائم فیکٹریاں ہیں جو اپنا زہریلا پانی صاف کیے بغیر دریاؤں اور نہروں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آبی حیات اور انسان دونوں کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فیکٹری مالکان کو صنعتی فضلہ ویسٹ یعنی کارخانوں کا وہ پانی، وہ گند جو وہ باہر پھینکتے ہیں، وہ پانی کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، اس کو قانونی طریقے سے ٹھکانے لگانے کا پابند کیا جائے۔ یعنی ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ کارخانے اپنی جو ویسٹ، جو کچرا، جو کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے ہیں، وہ پہلے اس کو پراپر طریقے سے ریفائن کرتے ہیں۔ اگر کسی کارخانے سے پانی باہر آ رہا ہے تو حکومت پابند کرتی ہے کہ آپ اس پانی کو فلٹر کریں پھر باہر پھینکیں، ایسے گندا پانی باہر نہ پھینکیں۔ تو وہ فلٹر کیے ہوئے پانی میں سے جو خطرناک کیمیکل علیحدہ کیے جاتے ہیں، ان کو پھر مخصوص قسم کے ٹینکس کے اندر، مخصوص دھاتوں کے بنے ہوئے ڈرمز کے اندر پیک کر کے انہیں کہیں دور صحراؤں میں زیر زمین دفن کیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ تو فیکٹری مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ صنعتی فضلہ ٹھکانے لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر آبی اور زمینی حیات کا تحفظ۔ انسان نے جہاں سائنس کی ایجادات سے زندگی آسان بنا لی ہے، وہاں دن بدن بڑھنے والی آلودگی اور کاروباری مقاصد کے لیے کاٹے جانے والے جنگلات کی وجہ سے آبی اور زمینی حیات کو خطرات درپیش ہیں۔ پانی اور ہوا میں بھی آلودگی پھیل رہی ہے، گرمی کی شدت یعنی گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، جس سے انسانوں، جانوروں، آبی مخلوق اور پرندوں میں بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے کہ جنگلات میں اضافہ کریں اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں۔ اس کے بعد بیٹا معدنیات کا تحفظ۔ پاکستان کو اللہ نے بے شمار معدنی ذرائع سے نوازا۔ ان معدنیات میں خام لوہا، کرومائٹ، تانبا،
معدنی نمک، چونے کا پتھر، سنگ مرمر، جپسم، چینی مٹی، یہ جس سے ہم برتن بناتے ہیں، چائے کے پیالے، کپ وغیرہ، آتشی مٹی، یہ مخصوص قسم کی مٹی ہے جس سے ہم فائر برکس بناتے ہیں. اس مٹی سے تیار کی ہوئی اینٹیں آتشی اینٹیں کہلاتی ہیں، اور ان اینٹوں کا کمال یہ ہے کہ یہ ہائی ٹمپریچر پر بھی خراب نہیں ہوتی. تو ہماری ایسی انڈسٹریاں جہاں ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے، جیسے سیمنٹ بنانے کی صنعت میں 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر چاہیے، لوہا پگھلانے کے لیے ہمیں ہائی ٹمپریچر درکار ہوتا ہے، پیٹرول کو ریفائن کرنے کے لیے ہمیں ہائی ٹمپریچر چاہیے. تو ان بھٹیوں کے اندر جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے یا اس قسم کا کام کیا جاتا ہے، ان کے اندر فائر برکس لگائی جاتی ہیں. اس آتشی مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں یہ ہائی ٹمپریچر پر بھی خراب نہیں ہوتی. پاکستان میں یہ مٹی موجود ہے. اسی طرح کوئلہ، قدرتی گیس، خام تیل وغیرہ. اب صنعتوں میں ان ذرائع کے بے تحاشا استعمال سے یہ ذخائر کم یاب ہو رہے ہیں، یعنی کم ہوتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ کوئی بہتر منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان معدنیات کی حفاظت ممکن ہو. اس کے بعد ہے سائنسی ترقی کا منفی استعمال. سائنسی ترقی نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے، اور اب روزمرہ زندگی کے اکثر کام مشینوں سے کیے جاتے ہیں. اس مشینی زندگی نے انسان کو آرام پسند اور کاہل یعنی سست بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انسان ضائع ہو رہے ہیں، انسان کی صحت تباہ ہو رہی ہے، انسان محنت مشقت سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسان ناکارہ ہو رہا ہے، بلکہ اس مشینی زندگی نے ماحول کی آلودگی اور ماحول کی تباہی کو جنم دیا ہے. ہر کام جب ہم مشین سے کرتے ہیں اور مشین پیٹرول یا فیول سے چلتی ہے تو اس کی وجہ سے ماحول میں آلودگی بڑھ رہی ہے. اس آلودگی کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. کہیں بیٹا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.